بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے بیسیکلی اس میں کہ جو ان والدین کے لیے جو کہ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، وہ ان کے لیے اس میں بڑا ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں ایک عمل بتایا تھا سورہ فاتحہ کا، اور کچھ اور بھی عمل میں نے بتائے تھے۔ تو یہ انہی میں ایک ایڈیشنل عمل ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کی اولاد اپنے والدین کا کہا بالکل نہیں مانتی اور غلط راستے پر بھی چل رہے ہیں، ان کے لیے بہت خاص خوبصورت اس میں ایک عمل ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بڑا آسان سا چھوٹا سا عمل ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ رب کریم نے کیا فرمایا ہے کہ دلوں کی شفا ہے اس میں، دلوں کا سکون ہے اس میں۔ اور جو دلوں کا سکون یعنی کہ وہ لوگ جو بے چین رہتے ہیں بیسیکلی، وہ قرآن پاک سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اب کوئی ایسی اولاد جو کہ والدین کا کہا نہ مانے اور قرآن کریم کی طرف نہ راغب ہو، تو اس کے لیے پھر یہ والے عمل ہوتے ہیں اس طرح کے کہ والدین پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے دم کریں یا جو بھی عمل بتایا جا رہا ہے وہ کریں۔ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے۔ بگڑے ہوئے ایسے بچوں کے لیے جو بیسیکلی ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ڈھیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے اوپر جو والدین کی نصیحتیں ہیں وہ اب کام نہیں کر رہی ہیں، اور جب نصیحتیں کام نہیں کرتی تو اپنے ارد گرد ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں یہ بچے ان نصیحتوں سے بچنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، کھانا کھا رہے ہیں اور اگر والدہ، امی یا والد بیٹھے ہیں اور کسی کے منہ سے اگر اتنی بات نکل گئی کہ تمہاری وجہ سے گھر میں پریشانی ہے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، یا تم خود بھی اپنی زندگی بیکار یا خراب کر رہے ہو، تو وہیں پر وہ بچے چار باتیں سنا کر اگر وہ بہت بگڑ گئے ہیں، ٹیبل سے اٹھ جائیں گے، کھانے سے اٹھ جائیں گے، یا سنا دیں گے کہ اوہو پھر وہی بیکار ٹاپک، پھر وہی فضول ٹاپک، میں نے نہیں کھانا میں رہ گیا، آپ لوگ تو مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، آپ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، آپ لوگوں کو تو ساری خرابیاں مجھ میں ہی نظر آتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو والدین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے آگے سے جواب دیتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے، تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے پاس ان چیزوں کا حل ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے کہ والدین بیچارے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ بھائی بلڈ پریشر ہے، معدہ خراب ہے، زکام لگا ہوا ہے، کھانسی لگی ہوئی ہے، ان کے علاج ہیں۔ لیکن بچوں کی نافرمانیوں کا علاج قرآن کریم میں ہے۔ جی بالکل، قرآن کریم میں ایسا زبردست علاج ہے کہ جنات نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو وہ حاضر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس بات کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دی کہ جنوں کی ایک جماعت نے جب قرآن کریم کی آیات سنی تو ان کے اوپر کتنا عرصہ ہوا، کتنا اثر ہوا۔ تو ناظرین، قرآن کریم کے اثرات بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ تو کیا ہم یعنی کہ انسان جن کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو اس میں احکام شریعت ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہیں اس میں شفا بھی ہے۔ وہ خود لکھنے والا بتا رہا ہے میرے کیا الفاظ یا میری کیا اوقات۔ تو اسی شفا کو استعمال کرتے ہوئے آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ غور سے سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ الغاشیہ۔ سورہ الغاشیہ 88 نمبر سورت ہے، جی 30ویں سپارے میں 88 نمبر سورت ہے۔ سورہ الاعلیٰ کے بعد آتی ہے، جی سورہ الاعلیٰ 87 ہے، تو سورہ الغاشیہ 88 نمبر 88 نمبر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تقریباً 3 دن 5 دن 7 دن یا 11 دن، یہ عمل کتنے دنوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے؟ 3 دن، اور اگر سمجھ لیں کہ اثر کم ہے تو 3 کے بعد 5 دن، اثر کم ہے تو 7 دن، اثر کم ہے تو 11 دن۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اتنا آسان، اتنا خوبصورت عمل، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے یہ چیک کیا ہے کہ جو آواز کی فریکوینسی ہوتی ہے نا، وہ فریکوینسی
ڈی این اے میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، کیونکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے ناظرین، اس میں قرآن کریم کی بھی باتیں جو ہیں وہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں۔ مطلب میری آواز خوبصورت نہیں ہے، میرا بولنے کا انداز بھی کوئی خوبصورت نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی بندے کی آواز خوبصورت ہو، سننے میں اچھی ہو، اس کے بولنے کا طریقہ کار سننے کا اچھا ہو، دل میں اتر جانے والا ہو، تو اس بندے کی ہر بات دل میں اترتی جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ اس کی باتیں سنتا ہی چلا جائے۔ یہ یعنی کہ بولنے سے طریقے سے مراد ہے کہ اس طریقے سے وہ بندہ بولتا ہے کہ فریکوینسی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ اثر کرتی ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر یہ اثر ہم نے کسی بچے پہ کرنا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے ہم یہ تلاوت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع۔ اس طریقے سے میں قاری نہیں ہوں، میں کوئی تلاوت کرتا ہوں، میں تو قرآن پاک کو عام الفاظ کی طرح ہی پڑھتا ہوں جیسے کہ عام ایک پاکستانی بندہ پڑھتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ میں قاری نہیں ہوں، ہمارا کام روحانیت کا ہے۔ تو ناظرین اس طریقے سے جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں نا، ان کی ارتعاش سے ان سے فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، اس فریکوینسی کو سٹور کیا جا سکتا ہے۔ کس میں کیا جا سکتا ہے؟ آپ جیسے مائکرو فون سے آواز ریکارڈ کرتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب جب کوئی بندہ سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے پانی بنایا ہوا ہے۔ پانی جہاں ہمارے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے، پانی زندگی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، ہم انسانی جسم بھی 70% ہمارا پانی سے بنا ہوا ہے، خون میں بھی پانی، بوٹیوں میں بھی پانی، ہر جگہ پر پانی۔ پانی پیتے ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پانی کو زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو پانی کو ریکارڈنگ میڈیم استعمال کرتے ہوئے، ریکارڈنگ جیسے ریکارڈنگ ہے، اب آپ کیا کریں، سامنے پانی کا آپ نے گلاس رکھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کی آواز سیدھا سامنے رکھے ہوئے پانی پر پڑے، اور کوشش کرے کہ ایک گلاس اتنا ہی پانی ہو جتنا ایک گلاس میں آتا ہے، لیکن اگر جتنا زیادہ چوڑا ہوگا وہ اتنی زیادہ آپ کی فریکوینسی لے گا، الفاظ کو اتنا ہی زیادہ وہ سٹور کرے گا، جتنا زیادہ ایریا اوپر سے کھلا ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کھلا برتن ہے نا جس کی گہرائی کم ہوتی ہے، وہ پانی لیں اور وہ اس میں ڈال کے اوپر سے اب یہ مکمل اس سورت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، ایک بار سورت کی تلاوت کرنی ہے، لیکن ریممبر آیت نمبر 11، آیت نمبر اس کی 11 ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ۔ جو آیت نمبر 11 ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 نمبر آیت کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد باقی کی آیات آپ نے مکمل کرنی ہے، پھر پوری صورت، اور پھر 3 بار درود پاک۔ اب میں آسان کر دیتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں۔ چوڑا برتن لیں جس میں پانی کا 1 گلاس پانی آ جائے۔ اگر پورے گھر کو پلانا چاہتے ہیں تو زیادہ بڑا برتن لے لیں، جیسے ترامی ہوتی ہے جس میں آٹا گوندتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اوپر سے وہ چوڑی کھلی ہوتی ہے، اس میں آپ پانی ڈال لیں۔ اب آپ نے اول، ٹھیک ہے جی، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار سورہ الغاشیہ پڑھنی ہے، اور سورہ الغاشیہ پڑھنی ہے تو اس کی آیت نمبر جو 11 ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 نمبر آیت کو، اور 11 بار پڑھنے کے بعد مکمل صورت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ 11 بار پڑھنے کے بعد باقی کی آیات پڑھ کے مکمل صورت ہوگی، پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا عمل ہو گیا مکمل۔ اب یہ جو پانی ہے یہ آپ نے اس کو پلا دینا ہے جس کے متعلق آپ کو ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ذرا فرما بردار ہو جائے، محبت کرنے لگے بہن بھائیوں سے، ماں باپ کی عزت کرنے لگے، پڑھائی میں اپنی توجہ دے، دنیا کا ایک اچھا نیک انسان بن جائے جو والدین کے لیے عزت کا باعث بنے، ٹھیک ہے جی، ایسا بن جائے، اور انشاءاللہ نمازی بھی ہو جائے،
پرہیزگار بھی ہو جائے۔ اس کی جو آیات ہیں نا اس میں دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں سورہ الغاشیہ میں، جہنم کا بھی بتایا گیا ہے اور جنت کا بھی سارا معاملہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو 11 نمبر آیت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نہ وہ کوئی بری بات سنیں گے، کوئی لفظ بات نہیں سنیں گے، وہ لوگ ان کے کان میں کوئی بھی بری بات نہیں پڑے گی۔ شیطان جیسے کان میں باتیں پھونک دیتا ہے نا انسانوں کی، تو بری راہ پہ چلا دیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ 3 دن عمل کرنا ہے طاق عادات میں، آج پلایا ہے، کل بھی پلانا ہے، پرسوں بھی پلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر 3 دن میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے تو 3، 5، 7، 11 یہ ہو گیا۔ اب وہ والدین جو ہمیشہ پھر ہمیں سوال آتا ہے جی کہ جو کہتے ہیں جی کہ بچے باہر ہیں، سامنے نہیں ہیں، کیا کریں؟ وہ یہ عمل ان کی تصویر کے اوپر دم کریں 3 دن، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا کچھ پڑھ کے اس تصویر کے اوپر آپ نے پھونک دینا ہے، کیونکہ جب آپ آیت پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، تو اس کو آپ کے اندر اس کا اثر آ چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو آواز کا اثر پانی میں ریکارڈ ہوتا ہے، دوسرا اس کا اثر آپ کے دماغ میں ریکارڈ ہوا۔ اب آپ نے اس کو جیسے صحابہ اکرام نے بھی دم کیا ہے، سورہ فاتحہ کا دم کیا، سام کے ڈسے ہوئے کا، احادیث مبارک میں موجود ہے سب کچھ۔ تو اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا اللہ میرے پاس میرے بچے کی تصویر ہے، میں اس کے اوپر دم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ اسی کو قبول فرما لے۔ تو آپ نے 3 دن اپنے بچے کی تصویر کے اوپر دم کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ میرے رب کے کام ہیں سارے۔ اللہ رب العزت دیکھیں نا کیا سے کیا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ قرآن کریم شفا ہے، جو لوگ روزانہ پڑھتے ہیں ان کو تو کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو آپ لوگ بسم اللہ کیجئے، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اور یہ عمل بہت مقبول ہے دنیا میں، یہ خالی میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ دنیا میں روحانی دنیا کا ایک اعلیٰ عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔